کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ بحث میں ہار جائیں، بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. بحث میں چپ ہو جانا بہتر ہے بجائے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو کھو دے، ضد دلا دے اس کو. انبیاء حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ اگلے کو ضد نہ دلائیں، دعوت دینا چاہتے تھے کہ کسی طرح پیغام پہنچ جائے، کنوے کر دیں، میسج پہنچ جائے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بات کا رخ بدلا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق حیران رہ گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ الجھنے کے بجائے فرمایا کہ تم ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو. بات میں بڑا وزن تھا، خاص طور پہ اس لیے کہ نمرود سورج دیوتا ہی سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا تھا، سورج دیوتا سے اپنا تعلق ظاہر کرتا تھا. تو کہا کہ تم جس سورج کے پجاری ہو، تم جس سورج کے بندے بنے ہوئے ہو، تم ذرا اپنے مالک سے کہو، اس سے کہو اپنے ساتھی سے کہ ایک دن مغرب سے نکل آئے. تم تو بہت لاڈلے ہو، بہت چہیتے ہو سورج دیوتا کے، تو اپنی بات منوا لو. تو اس کے حساب سے، اس کی ذہنیت کے حساب سے بات کی. اس پر وہ لاجواب ہو گیا. وَبُہِتَ الَّذِي کفر، خاموش ہو گیا. یہ ہے وہ چیز جس کی کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، انٹلیکچوئل جہاد کی. مخالف کو غصے سے اور بدتمیزی سے نہیں، بلکہ نالج سے اور لاجک سے چپ کرانا، علم کی بنیاد پر چپ کرانا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے اس کو 4 باتیں کیوں نہ سنائیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، اور علم کے ساتھ حلم آتا ہے، میچورٹی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے. جتنا انسان علم سے دور ہوتا ہے اتنا حلم سے بھی دور ہوتا ہے، جہل کے نزدیک ہوتا ہے. جب اگنورنس ہوتی ہے انسان میں تو ضرور اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو غصے کا آنا یہی دراصل جہالت کی علامت ہے. اور ہم مسلمانوں کو آج کل اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اکثریت جاہل ہے. اس کا علاج پلاننگ ہے، پلان کر کے علم پھیلانا. اوور نائٹ علاج نہیں ہے ہمارا. آج مسلمان امت جس بیماری کا شکار ہے اس کا 2-4 دن میں علاج نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو قرنوں کی، صدیوں کی پلاننگ چاہیے. شاید اللہ نے چاہا تو 1 آدھ صدی میں بہتر ہو سکیں گے، لیکن اس کے لیے مسلسل علمی جہاد، ہر سطح پر علم پھیلانا. اور خود علم جب ہم حاصل کر رہے ہوں، علم کے ساتھ حلم کی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ٹھہراؤ آ جائے، ہم میں صبر آ جائے، اگلے کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہو جائے، حکمت آ جائے ہمارے میں، اور غصے سے ہم دور ہو جائیں. ہمیں پتہ چل جائے کب بات کا رخ بدلنا ہے، اب کس طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم شعوری طور پہ اپنا یہ ایک سمجھی ہدف بنائیں، ٹارگٹ بنائیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور اپنانے کے لیے لوگوں کو بات پہنچانی ہے، چپ کرانے کے لیے نہیں، چپ نہیں کرانے کے لیے. اس لیے کہ دونوں طرح کی تبلیغ کا انداز بڑا ہی فرق ہوتا ہے. کوشش کریں کہ بس پیغام کنوے ہو جائے. کنونس کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. کنونس کرنا جب انبیاء کے بس میں نہیں تھا، اگر زور زبردستی سے کوئی کنونس ہو سکتا تو نمرود ہوتا. ابراہیم علیہ السلام سے اچھا انٹلیکچوئل جہاد اور کس نے کیا ہوگا؟ کیا خوبصورت ان کا انداز تھا. ایک مثال یہاں پر ہے، آگے بھی ان کی ہم چند مثالیں پڑھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اللہ جب کنونس نہ کر سکا تو کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم پیغام پہنچاتے ہیں، ہم اب توقع میں بیٹھتے ہیں اگلا قائل ہوگا. جب اگلا کنونس نہیں ہوتا، قائل نہیں ہوتا، تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں دین کو. ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی نہیں قائل ہوتے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا؟ نہیں. پیغام پہنچانے والا تو ٹھکا ہوا ہوتا ہے اپنی جگہ. عربۃ الوثقیٰ کو اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا. پیغام پہنچا دیا. قائل ہونا، کنونس ہونا یا نہ ہونا،
وہ تو اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا ہے یا نہیں اگلے نے. اگر طاغوت کا انکار کیا تو قائل ہو جائے گا، اور طاغوت کا انکار نہیں کر سکا تو قائل نہیں ہوگا. تو نمرود کو بھی رشد اور ہدایت نظر آئی. فرمایا ہے نا قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے واضح کر دیا ہے رشد اور ہدایت کو گمراہی سے. نمرود کو نظر آئی رشد اور ہدایت، اس کی زندگی میں اس کی چمک لہرائی، لیکن اس نے یہ لمحات ضائع کر دیے، قبول نہ کیا. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. توفیق نہ ملی اس کو. کیوں توفیق نہ ملی؟ اس نے خود نہ چاہی، اس لیے. اب ایک اور مثال، آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. یا پھر مثال کے طور پہ اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. کالذی سے مراد ہے عزیر علیہ السلام. کالذی سے مراد کوئی نبی ہیں. کچھ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں حزقیل نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب وہ کسی جگہ سے گزرے، اس کو تباہ برباد دیکھا، حیرت سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس کو. یہ جو انہوں نے فرمایا کیسے زندہ کرے گا، انکار کے طور پہ نہیں، اسکیپٹسزم نہیں ہے اس کے اندر کہ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب سب مر گئے ہیں تو زندہ ہو جائیں، بلکہ حیرت کے طور پہ کہ کیسے زندہ کرے گا، یا انکوائری کے طور پہ، علم حاصل کرنے کے طور پہ کہ وہ کیا طریقہ ہوگا، وہ کیا پروسیجر ہوگا کہ یہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے. زندہ ہونے میں شک نہیں، بلکہ اس طریقے کو دیکھنے کا شوق جھلک رہا ہے کہ کس طرح زندہ ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں خواہش ہو کہ اللہ مجھ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروا دے، اللہ مجھے میری آنکھوں سے دکھا دے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی. کس طرح سے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑے رہے. پھر اللہ نے اسے یعنی ان نبی کو دوبارہ زندگی بخشی اور ان سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور مشروب کو تو دیکھو، اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی. وانظر الی حمارک، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اب جب انہوں نے یہ فرمائش کی، تمنا ان کے دل میں ابھری کہ میں دیکھوں کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. موت کے بعد وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ نیند میں جب انسان ہوتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو وقت کا احساس نہیں رہتا کہ ہم 10 گھنٹے سوئے یا ہم 1 گھنٹہ سوئے یا 10 منٹ سوئے. موت بھی نیند کی بہن ہے، موت میں بھی وقت کا احساس نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا. ان کے استعمال کی چیزوں میں سے کچھ انٹیکٹ تھیں، جیسے کہ فرمایا یہاں پر طعام اور شراب، کھانا پینا ان کا لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا تھا. اتنا ہی ٹائم ان کھانے پینے کی چیزوں پر گزرا، وہ خراب نہ ہوئی. اتنا ہی ٹائم سواری کے گدھے پر گزرا، وہ خراب ہو گیا.
ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی القیوم ہونے کی صفت کا اظہار ہوا۔ اصل میں تو سارے فزیکل لاز اللہ نے تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی ہم جب بات کرتے ہیں تو مخلوق بھی اور قوانین بھی سب اللہ کے اختیار میں ہیں، سب اللہ کے ہیں۔ اصل شے اللہ کا حکم ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا اس پر طبعی قوانین کام کریں گے، فزیکل لاز ایکٹ کریں گے، اور جس پر حکم نہیں ہوگا طبعی قوانین، فزیکل لاز اس چیز پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ سامنے آ گیا۔ اب یہ جو نبی تھے جب دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف گئے، اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بہت بحثیں چل رہی تھیں، بہت کنٹروورسی چل رہی تھی بعد سے بعد الموت پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، کیسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد ایک شخص کا زندہ پلٹ آنا ان کے لیے جیتی جاگتی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ، فرمایا بلا کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، فرمایا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ قَالَ، فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اچھا تو 4 پرندے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ یہ واقعہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خود بیان کر رہا ہے کہ واقعہ کیا ہوا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے سے کیا سکھایا گیا ہے، یا یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ روزمرہ زندگی میں اور آپ اگر ہمارے دماغ میں کوئی سوال آئے کہ یہ فلاں چیز یوں مر گئی ہے تو یہ کیسے زندہ ہوگی، تو مجھے اور آپ کو تو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ہم تو نہیں دیکھتے کہ وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے، تو ہر عام انسان کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، بلکہ انبیاء کو ایسے مشاہدات، ایسے آبزرویشنز کروائے جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی کمپنی کا آپ سوچئے، اس میں ایک عام کام کرنے والا ملازم ہے، اس کے دل میں کمپنی کے بارے میں چند سوالات آتے ہیں، تو اس کا کوئی جواب ایسا اس کو دیا نہیں جاتا۔ لیکن اگر کمپنی کا ہیڈ ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے مثال کے طور پہ، یا اعلیٰ عہدیدار ہے، اور اس کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو پھر اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے نا، ان کے تو باقاعدہ پروگرامز کروائے جاتے ہیں، سب ان کو سمجھایا جاتا ہے کمپنی کیسے کام کر رہی ہے، کیا آپریٹنگ مینول ہے، کیا طریقہ ہے ان کا کام کرنے کا، آپریٹنگ پروسیجر کیا ہے، وہ سب سکھایا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کا عہدہ اونچا ہے، ذمہ داری اس پر زیادہ ہے، جتنا عہدہ زیادہ ہوگا ذمہ داری اتنی زیادہ ہوگی۔ تو عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء پر ذمہ داری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کی ٹریننگ بھی خاص ہوا کرتی تھی تاکہ اپنا فرض، اپنی ڈیوٹی وہ احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ انبیاء کرام کو تو لاکھوں لوگوں کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا، وہ تو سمجھیے کہ ایک فرنس ہوتے تھے یقین کا، یقین کی بھٹی ہوا کرتے تھے، فیتھ پرسونیفائڈ سراپا یقین ہوتے تھے۔ ان کو یہ سراپا یقین بنانے کے لیے ان کو مشاہدات کروائے جاتے تھے، ان کو دکھا دیا جاتا تھا کہ وہ تمام چیزیں اور اس کا طریقہ خود دیکھ لیں، صرف تصور کی حد تک نہیں، صرف امیجنیشن کی حد تک نہیں، بلکہ آبزرویشن کی حد تک ان کو لے جایا جاتا تھا، مشاہدہ کرا دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ اس یقین اور اس کنوکشن سے بات کرنے میں اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے،
کسی قسم کی الجھن، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوتا کہ وہ سوچیں اپنے دماغ میں کہ اللہ کس طریقے سے یہ کرے گا، کیا پروسیجر ہوگا. ایگزیکٹ پروسیجر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے. وہ یقین کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی بڑی دولت ہوگی. تو انبیاء کو ایگزیکٹ پروسیجر دکھا دیا جاتا ہے. عالم الغیب کا پردہ ہٹا کر وہ میکینزم ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھا دی گئی تھی، معراج کے موقع پر مشاہدہ کرا دیا گیا تھا. اور پھر بات یہی ہے چونکہ ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے، لہٰذا ان کو اسپیشل کنسیشنز یا اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے وہ ادا کر سکیں، بھرپور طریقے سے پورے یقین کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں. یقین ان کے وجود سے پھوٹے، کنٹیجس ہو، کیچ آن کر جائے، دوسروں تک پہنچ جائے وہ یقین. اور یقین میں جہاں الفاظ اہم ہوتے ہیں وہاں انداز بھی بڑا اہم ہوتا ہے. کس قدر کنوکشن سے بات کی جا رہی ہے، چہرے کا تاثر، باڈی لینگویج، آواز کا تاثر، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہاں تک ایک بات ہوئی. اب جو آیت اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 261 سے، یہاں سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سورت کے آخر تک کچھ خرچ کا ذکر آ رہا ہے. شروع میں خرچ کی ایک قسم کا ذکر کیا جائے گا، صدقہ، یہ بہترین قسم ہے. بیچ میں ذکر آئے گا سود کا، ربا کا، یہ بدترین قسم ہے. اور آخر میں ایک اور ذکر آئے گا، وہ ہے ادھار کا. تین چیزیں ہیں نا خرچ کرنے میں، یعنی کہ تین طرح سے پیسہ دیا جاتا ہے. ایک صدقے کے طور پہ دیا جاتا ہے، ایک سود کے طور پہ دیا جاتا ہے، یا قرض کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو صدقہ بہترین طریقہ ہے خرچ کرنے کا، سود بدترین طریقہ ہے. آخر میں ذکر آئے گا قرض کا، یہ مباح ہے. سب صدقہ دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، سب سود لینا نہیں چاہتے، نہ دینا چاہتے ہیں. تو پھر ایک طریقہ قرض کا بھی ہونا چاہیے کہ کسی کو ادھار پیسہ دیا جائے. تو یہ خرچ کی مختلف قسمیں ہیں جو انشاءاللہ اب یہاں سے لے کے اور ہم تقریباً سورت کے آخر تک پڑھیں گے. فرمایا آیت 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. اب ينفقون، خرچ کرنا، خرچ کرنے میں تو سب چیزیں آتی ہیں، ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، مال، اولاد، وقت، صلاحیت. لیکن یہاں اموال کہہ کر اس خرچ کرنے کو خاص کر دیا گیا کہ خاص دولت خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہتری اور حفاظت کے ہوں. قتال کے ساتھ جب بھی انفاق کا ذکر آتا ہے تو مراد ہوتا ہے جنگ کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا. قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، مجاہد کی تیاری کے لیے، اسلحے کی خرید کے لیے. یہاں پر قتال کے ساتھ ذکر نہیں آیا اموال خرچ کرنے کا، بس آیا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرو. تو یہاں پر وسعت بھی ہے، یہاں پر دعوت ہے غور و فکر کی کہ مسلمان خود وقت کا تقاضا پہچانے، نیڈ آف دی آور پہچانے کہ اس وقت اللہ کے دین کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کس چیز میں سب سے زیادہ پیسہ لگانا چاہیے. تو اس چیز کو انسان پھر دیکھ لے اور وہاں خرچ شروع کر دے. اپنا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، میں صرف اپنا ذاتی خیال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جو میرا خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جہاں مال خرچ کرنا ہے وہ ہے علم کے لیے. اس لیے کہ جہالت ہماری سب سے بڑی بیماری ہے اس وقت، اور جہالت ہی کے سارے یہ بیک لیش ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ری ایکشنری ہونا، غصے والے ہونا، ڈسٹرکٹیو ہونا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ دراصل جہالت کی پیداوار ہے. اس وقت علم کے لیے سب سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے.
اور علم سے مراد میرا صرف یہ نہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم، دین کی تعلیم بھی، اور کہیں ان دونوں کو کمبائن کیا جا سکے، اگر کہ ان کو دنیاوی سکلز بھی سکھائی جائیں اور ان کو پھر قرآن کا علم بھی دیا جائے، ساتھ ساتھ علم کو لے کر چلا جائے، تو یہ بہترین شخصیت ہے جو کہ مسلمانوں کی وجود میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور جتنے خلوص سے، جتنے شوق سے خرچ کیا گیا ہوگا اس کا بدلہ اتنا ہی زیادہ ہے۔ دنیا میں مثال بتا دی کہ دیکھو یہ دنیا جو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس میں تم دیکھو کہ تم ایک بیج ڈالتے ہو تو اس میں سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تم نے ایک بیج بویا، 700 بیج تم کو مل گئے ان ریٹرن۔ تو جو رب دنیا میں اتنا دے سکتا ہے، تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ آخرت میں کتنا دے گا، جو کہ خیروں و ابقا ہے، بہت بہتر ہے، اور جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس میں اللہ کتنا دے گا۔ لیکن جو یہ مثال بیان کی گئی بیج کی، اور بیج پر جو ریٹرن ملا اس کی، بیج ڈلنے کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ بیج بھی تو اچھا ہو، اچھا ہونا چاہیے۔ اگر بیج ناقص ہے، ناکارہ ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا، پڑا رہے گا وہ زمین کے اندر ڈورمنٹ۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اتنا اضافہ کرے ہمارے اجر میں، تو ہم اس ایمان کی بیج کو ضرور دیکھیں، ناقص تو نہیں ہے۔ اگر ایمان کا بیج دل میں ڈالا اور وہ ڈورمنٹ رہ گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس ایمان کے آنے کے بعد عمل بالکل سٹیگننٹ ہوگا، ٹھٹرا ہوا اپنی جگہ، سٹنٹڈ گروتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ بیج میں پرابلم ہے، ایمان اچھا نہیں ہے، ایمان کے اندر کوئی بیماری ہے۔ لیکن اگر ایمان کا بیج اچھا ہے جو دل میں آیا، اس سے تو پھر دیکھیں کیا خوبصورت خوبصورت عمل کی کھیتیاں نکلتی ہیں، کیا کچھ موقع ملتے ہیں نیکیاں کرنے کے، اور کتنا دل چاہتا ہے۔ تو بیج بھی اچھا ہو پلس زمین بھی اچھی ہو۔ اور ایسی بیج ڈالنے کے بعد کسان فارغ تو نہیں ہو جاتا، پھر تو وہ پانی بھی دیتا ہے اور دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ ایمان کا بیج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں اور ہمیں اتنا بڑھ چڑھ کر اللہ کے ہاں نیکیوں کا صلہ ملے، تو نیکیوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اگر نیکی کر کے نگلیکٹ کر دیا جائے اس کو، تو نیکیوں کی فصل بھی سوکھ جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا 10 ٹائمز ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو دیتے ہیں اور اللہ اپنے مقام کے مطابق ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کا خزانہ تو لامحدود ہے۔ اور دنیا میں کیوں نہیں دیتا؟ دنیا میں اللہ صلہ کیوں نہیں دیتا؟ آپ سوچیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا دیا کسی کو اور اس کے بدلے 700 جوڑے آ گئے، تو کہاں رکھیں گے؟ یا 1 کلو گوشت آپ نے دیا اللہ کی راہ میں، 700 کلو گوشت آ گیا، تو رکھنا مشکل ہو جائے نا۔ سارا وقت ہم اس کو سنبھالنے میں لگا دیں، تب نیکیاں کب کریں گے پھر؟ اور یہ محدود دنیا ہے، کتنا بھی مل جائے گا، میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، تو یہاں نہیں دیتا پھر اللہ اس دنیا میں لامحدود اجر دے گا جو کہ جہان خود لامحدود ہے، آخرت خود ان لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اجر ان لمیٹڈ ہے۔ تو ان لمیٹڈ اجر کو رکھنے کے لیے تو ان لمیٹڈ دنیا چاہیے، تو لہٰذا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں دے گا۔ آگے فرمائے آیت 262، فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اب اوپر تو ذکر تھا نا آیت نمبر 261 میں سبیل اللہ کا، اور جب سبیل اللہ کا ذکر آئے تو یہ خاص مطلب ہوتا ہے دین کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ اب جو آگے آیت نمبر 262 ہے اور اس کے آگے جو مضمون آ رہا ہے، اس میں بھی فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ کوئی تکلیف دہ بات ساتھ نہیں لگا دیتے خرچ کرنے کے بعد، نہ تانا دیتے ہیں جس کو انہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے، نہ طنز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آگے بھی جو ذکر ہم پڑھیں گے کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے ان لوگوں پہ خرچ کرنا جو اللہ کے دین کے کاموں کے اندر رات دن لگے رہتے ہیں، اسی کے اندر انوالو رہتے ہیں،
تو ان کو دینا، لیکن دے کر احسان نہ جتایا جائے کہ دیکھو ہم تمہاری کفالت کر رہے ہیں. یا یہاں جنرل پبلک ویل بینگ کے کاموں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. فی سبیل اللہ تو اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرنا یا لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا، وہ بھی فی سبیل اللہ ہی کی زمرے میں آتا ہے. اگلے 2 رکوع تک اب ہم پبلک ویل بینگ، ہیومینیٹیرین کازز، رفع عام کا اور ان کاموں پر خرچ کرنے پر ہم پڑھیں گے کہ پرزور ترغیب اس کی دی گئی ہے کہ خرچ کرو، اور اس سے کیا ہوگا؟ اجر اللہ کے پاس ملے گا، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے. لیکن اگر اتنا اچھا انجام چاہیے تو شرط پوری کرنی ہوگی خرچ کرنے کی. خرچ کر کے لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، تکلیف یا دکھ نہیں لگانا، اس کے ساتھ احسان نہیں جتانا ہے. یتبعون کا مادہ تا با عین ہے، تبع فالو کرنا، پیچھے لگانا. من کا مطلب ہوتا ہے احسان. اذن اذیت ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹارچر کرنا، تکلیف پہنچانا. اذن کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ رنج اور اذیت کا باعث ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے ذہنی ہو یا جذباتی ہو. فزیکل ٹارچر یا مینٹل ٹارچر. جو لوگ حاجت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان کی مشکل آسان ہوگی، تو اللہ بھی انسانوں کی مشکل آسان کرے گا، دینے والے کی مشکل آسان کرے گا. دینے کے بارے میں کئی احادیث بھی آتی ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال ضائع کر دے، جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کا مال ضائع کر دے. تو بہت ترغیب ہے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی خرچ کرنے کی. مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ تو 3 طرح کا ہے. ایک وہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر ڈالا، تیسرا وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہونے والا ہے. آگے فرمایا آیت 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اسی بات کو پھر آپ دیکھیے یہاں ایک اور پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں بیان کیا گیا. اگر کوئی سوال کر رہا ہے اور آپ اس کی ضرورت اگر پوری نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ منع کریں، یا کوئی بھلی بات کہہ دیں یا اچھا مشورہ اس کو دے دیں. اس سے یہ بھی حقیقت ہے، آپ دیکھیے کہ ایک حد تک ہی انسان دے سکتا ہے. دینے والے ہمیشہ سے کم رہے، لینے والے ہمیشہ سے زیادہ رہے. لینے والا مسلسل مانگتا رہتا ہے، ایک دینے والا مسلسل بعض دفعہ دے نہیں پاتا، یا جتنا مانگا جا رہا ہوتا ہے اتنا وہ نہیں دے پا رہا ہوتا. کوئی کم پیسے والا ہو آپ میں سے یا زیادہ پیسے والا ہو، آپ سب کو یقیناً تجربہ ہوا ہوگا. گھر کے نوکر ہی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، وہ مانگتے ہیں، ایک حد تک آپ دے پاتے ہیں، اس کے بعد آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو دیں، اس لیے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، سب کی ضرورت روک کر ایک کو تو سارا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کو منع کرنا پڑتا ہے. تو جب منع بھی کرنا ہو یا جس چیز کے لیے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اہم نہیں ہوتی، آپ کو یہ بھی تو جج کرنا ہے نا لیتے وقت کہ آخر کس کے لیے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں پیسہ، یہ پوچھیے ان سے. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری چیز کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں، تو آپ منع کر سکتی ہیں، لیکن کیسے؟ نرمی کے ساتھ سمجھا کر ان کو. تو منع کر دو، کوئی بات نہیں،
اچھا مشورہ لیکن ساتھ دے دو، اچھی بات کر دو. جو نہ دینے کی تکلیف ہے اس کو اچھی بات کہہ کر اس تکلیف کو کم کر دو. حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کو کچھ دے کر پھر دل توڑنے والی بات کوئی کہہ دے یا حقارت والا رویہ اختیار کرے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اس میں عاجزی کے بجائے، ماڈسٹی کے بجائے بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. مال کو سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی میرا ہی کمال ہے، اور جس کے پاس دولت نہ ہو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جب دیتا بھی ہے غریبوں کو تو دیتے وقت ان کی عزت نفس کا، ان کے سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں کرتا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی معاشرے میں سب برابر کے پیسے والے نہیں ہو سکتے. کچھ دینے والے ہوں گے، کچھ لینے والے ہوں گے. جو غریب ہیں، جو لینے والے ہیں، تو یہ غربت کا احساس اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ گھٹیا اور حقیر سمجھے جانے کا احساس ہوتا ہے، کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ تم چونکہ غریب ہو اس لیے تم حقیر بھی ہو. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، زخموں پہ نمک چھڑکنا. جہاں صدقہ اور خیرات کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ دینا بہت احسن ہے، بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے معاشی بہتری ہوتی ہے نا، معاشرے کے اندر اکنامک ویل بینگ ہوتی ہے. جہاں اکنامک ویل بینگ ہو، معاشی بہتری ہو، ساتھ ساتھ اسلام چاہتا ہے کہ ایموشنل ویل بینگ بھی ہو، جذبات اور احساسات بھی اچھے ہوں، ذہنی جذباتی طور پر بھی لوگ پرسکون ہوں. چند پیسے کسی کے ہاتھ پہ رکھ کر اس کی بھوک کو تو آسودہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جسمانی ضروریات پوری کرتے کرتے اس کو ذہنی مریض بنا دیا جائے. جس کو دیا اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے اندر دینے والے کی طرف سے نفرت کا اور انتقام کا آتش فشاں بڑا کٹھا. اتنی بدتمیزی سے دیا، اتنی بری طرح دیا. تو اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تو غنی ہے، ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے. انسانوں میں بھی اللہ کو یہ صفات پسند ہیں کہ غنی جو ہوں وہ حلیم بھی ہوں، ساتھ ساتھ حلم جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر دولت کی کثرت ہے، پلینٹیٹیوڈ ہے، ویلتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ حلم نہیں ہے، انسان میں نرمی نہیں ہے، تو وہ انفاق کا حق ادا نہیں کر سکتا. قرآن میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو تم جھڑکو مت، اس سے اس کے جذبات میں ہلچل مچے گی. معاشرے میں ایموشنل سٹیبلٹی، جذباتی ٹھہراؤ، جذباتی صحت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے اسلام کا اخلاقی قانون اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ شرعی قانون اہم ہے. مورل لاز بہت امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ لیگل لاز اہم ہے. تو ساتھ ساتھ قانون کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت مسلمانوں کی قرآن نے کی ہے. بہت زور ہے اخلاقیات پر. جسمانی صحت کے ساتھ جذباتی صحت، ذہنی صحت بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا. کلاس ڈویژن جو ہے وہ لیتھل ہو جائے گی، ڈسٹرکٹیو ہو جائے گی. تو اس کلاس ڈفرنس کو لیتھل ہونے سے، ڈسٹرکٹیو ہونے سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ صدقہ دو، لیکن اس طریقے سے دو جو کہ طریقہ تم کو سکھایا گیا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.